رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا مقرب بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے رکوع کر کے سجود کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ قیام رکوع سجود نوافل کی کثرت کر کے اپنا جینا مرنا اپنے رب کے حوالے کر کے جب وہ اللہ کا بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اور اللہ رب العزت آسمانوں میں فرماتا ہے اذا احب اللہ العبد، جب اللہ اپنے اس بندے سے پھر محبت فرماتا ہے، جب وہ بندہ اپنی منازل طے کرتا کرتا اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ اللہ پہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر جب رب کائنات اسے اپنا محبوب بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نادا جبریل، باری تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے۔ آسمانوں پہ رب کائنات کیا کرتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل عرض کرتے باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے جبریل ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آسمانوں پہ اپنی شان کے لائق اپنے اس بندے کا نام لے کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو گویا پیر صحبت اللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ان اللہ کے محبوب اللہ کا قرب پایا، تو گویا اس حدیث کو اس حوالے سے دیکھیں کہ جب پیر بابا جی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت نوافل کے ساتھ اور اپنی منزلیں طے کرتے کرتے جب اللہ کے محبوب بنے تو اللہ نے جبریل کو بلایا، فرمایا اے جبریل ادھر آ، ان اللہ صحبت اللہ، اے جبریل اللہ پاک اپنے پیارے بندے صحبت اللہ سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جبریل اللہ صحبت اللہ سے محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے پیارے نصر اللہ جان سے محبت فرماتا ہے۔ باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا جبریل تو جانتا نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں تجھے حکم دیتا ہوں فَأَحْبِبْهُ، تو بھی میرے اس بندے صحبت اللہ سے محبت کر، تو بھی میرے اس بندے نصر اللہ سے محبت کر۔ باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اب کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جبریل میں نے بھی اپنے پیارے بندے کی محبت کا اظہار کر دیا اور تو نے بھی اس سے محبت کر لی، اب جا تمام آسمانی کائنات میں اور تمام نورانی مخلوقات میں یہ اعلان کر دے کہ اے آسمانی ملائکہ اللہ اپنے پیارے بندے صحبت اللہ سے محبت کرتا ہے، اے نورانی ملائکہ تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ تو محترم حاضرین پھر تمام فَأَحِبُّوهُ، قرآن حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں پھر تمام نورانی ملائکہ اپنے اس اللہ کے پیارے بندے سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمانی دنیا میں پھر اللہ کے اس پیارے کا چرچا ہوتا ہے، پھر تمام ملائکہ اپنی شان کے لائق اللہ کے اس پیارے بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ کا محبوب بنتا ہے سب سے پہلے اللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، پھر اللہ جب اعلان کرتا ہے اس کے بعد جبریل بھی اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تمام نورانی ملائکہ اللہ کے اس پیارے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو گویا اللہ والے کی محبت پہلے زمین پہ نہیں آتی، پہلے آسمانوں پہ جاتی ہے۔ اللہ والے کا چرچا پہلے زمین پہ نہیں ہوتا، پہلے آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کا چرچا پہلے عرش پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زمین پہ آتا ہے۔ پھر میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ، پھر میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے اس پیارے بندے کا پھر آسمانوں پہ چرچا ہوتا ہے اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ پاک زمین والوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے پیارے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حدیث پاک کو ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جب آسمانوں سے محبت کی بات آئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمام آسمانی ملائکہ
اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے تخصیص نہیں فرمائی، خاص نہیں فرمایا کہ کوئی محبت کرتا ہے، بلکہ فرمایا تمام آسمانی ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب زمین سے محبت کی بات آئی تو میرے آقا نے فرمایا اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے پیارے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آسمانوں سے محبت کی بات تھی تو آسمان والے ملائکہ پاک تھے، آسمان والے ملائکہ پاک تھے، وہ نورانی تھے، اور اللہ کا بندہ بھی پاک تھا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیارے سے محبت کا اعلان کیا آسمانوں میں تو جس سے محبت کی جا رہی تھی وہ بھی پاک تھا، اور جن کے دلوں میں محبت ڈالی جا رہی تھی وہ بھی آسمانی ملائکہ تھے، وہ بھی پاک تھے۔ تو سب کے دلوں میں اپنے پیارے کی محبت ڈال دی۔ مگر جب زمین سے محبت کی بات آئی تو میرے آقا نے فرمایا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کون سا دل پاک ہے کہ جس پاک دل میں میں اپنے پاک کی محبت کو ڈال دوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو دیکھیں اگر ایک دودھ ہو اور ہم دودھ کو گندے برتن میں کبھی ڈالتے ہیں، کبھی نہیں ڈالتے، ہم کبھی پانی کو گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اس لیے اللہ جانتا ہے کہ میرے پاکوں کی محبت بھی پاک ہے، تو لہٰذا میں اس کو اسی دل میں ڈالوں گا جو دل پاک ہوگا۔ تو گویا معلوم ہوا اللہ والوں سے وہی محبت کرتے ہیں جن کے دل پاک ہیں، اور جن کے دل گندے ہیں، جن کے دل میلے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کو ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل اس قابل ہی نہیں کہ میں اپنے اس پیارے بندے کی محبت کو ڈالوں۔ تو گویا کہ جن کے دلوں میں بابا جی سے عبد اللہ کی محبت ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا اور ان پاک دلوں میں اپنے پیارے کی محبت کو ڈال دیا۔ جن کے دلوں میں نصر اللہ جان صاحب کی محبت ہے، اللہ نے ان دلوں کو پاک کر دیا ہے اور اپنے پیارے کی محبت کو اس میں ڈال دیا۔ اور جو لوگ اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے پیاروں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے۔ محترم حاضرین، یہاں سے اس حدیث پاک کی روح سے یہ معلوم ہوا کہ جس اللہ کا جب بندہ محبوب بن جاتا ہے پہلے اللہ اس سے محبت کا اعلان فرماتا ہے، پھر تمام آسمانی ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور زمین پر اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس خوش نصیب کے دل میں اپنے پیارے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ والے سے وہی محبت کرتے ہیں جن کے دل پاک ہیں، سبحان اللہ، جن کے دل پاک ہیں اللہ والوں سے وہی محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے، ہم گجرانوالہ کیسے سے آئے، میرے ساتھ 2 ساتھی تشریف لائے، ایک ساتھی کراچی سے تشریف لائے اور کچھ علی پور سے تشریف لائے۔ آپ احباب میں نہیں جانتا کوئی کہاں سے آیا ہوگا، کوئی کہاں سے آیا ہوگا، تو آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اس اللہ والے کی محبت میں کیوں آئے، کیا ملتا ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہمیں بتا کہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ علماء سے آپ نے متعدد بار سنا ہوگا کہ جب باری موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تیرے پیارے بندے اس خضر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو تیرا پیارا بندہ ہے جو تو فرماتا ہے کہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی پتہ بتا دے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو میرے بندے سے ملنا چاہتا ہے تو اب قرآن پاک کا دیکھیے کہ اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتا کہ موسیٰ اس کا ٹھکانہ اس مقام پہ ہے، تو وہاں چلا جا، میرا بندہ وہاں مل جائے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کا ٹھکانہ نہیں بتایا، اللہ نے نشانی بتائی ہے، ٹھکانہ نہیں بتایا۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ایک تم ایسا کرو، ایک مچھلی کو پکاؤ، ایک مچھلی کو پکاؤ اور پکا کے اپنی ٹوکری میں ساتھ رکھ لو اور اس میرے پیارے کے سفر کے لیے نکلو، میرے اس پیارے کے سفر کے لیے نکلو۔ جو تمہارے پاس یہ مردہ مچھلی ہوگی جسے تم نے پکایا ہے، جس مقام پہ جا کے تمہاری یہ مردہ مچھلی
زندہ ہو جائے سمجھ لینا میرا اللہ والا وہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ جس مقام پہ جا کے تمہاری وہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو تم سمجھ لینا یہیں وہاں اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے 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 ایک مقام پہ پہنچے کہ آپ کو تھک گئے، آپ کو تھکاوٹ ہوئی، تو آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں جو ہے اپنی سستی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں سوتا ہوں، تم سامان کا خیال رکھو۔ تو قرآن پاک کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جس مقام پہ دو دریا ملتے تھے، جس مقام پہ دو دریا ملتے تھے وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹ گئے، سو گئے۔ جب وہ سوئے ان کو نیند آئی تو یوشع بن نون تو جاگ رہے تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ جو مچھلی جو مردہ تھی، جسے پکایا ہوا تھا، جو زندہ نہ تھی، جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر سمندر میں کودنے لگی اور سمندر میں اپنا راستہ بناتے ہوئے اپنے مقام پہ چلی گئی۔ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے، جاگنے کے بعد کہا آؤ سفر کریں۔ اب جب جاگے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، حضرت یوشع بن نون وہ جو واقعہ تھا نا مچھلی کا کہ جو وہ زندہ ہو گئی تھی وہ بتانا بھول گئے تھے، وہ بتانا کیا ہوا؟ بھول گئے، اور کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کرتا۔ اب سفر اور طے ہوا، ایک مقام پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، کہا یوشع بن نون وہ جو مچھلی ہم نے بھونی ہوئی تھی جسے ہم نے پکایا ہوا تھا ذرا وہ مچھلی لاؤ تاکہ ہم کھائیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ان کو پھر یاد آیا، کہا ہائے افسوس مجھے تو شیطان نے بھلا دیا تھا، آپ نے جس مقام پہ آرام کیا تھا میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا تھا کہ وہ جو مچھلی ہماری ٹوکری میں بند تھی، جو مردہ تھی، جو پکی ہوئی تھی، اس مقام پہ وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر سمندر کی طرف تیرنے لگی تھی۔ تو کہا اے اللہ کے بندے، قال ذالک ما كنا نبغي، ارے وہی تو وہ مقام تھا جسے ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، وہی تو وہ مقام تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ اے موسیٰ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرا اللہ والے رہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر وہ واپس اسی مقام پہ پلٹ آئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ تو وہاں گئے تو وہاں خضر علیہ السلام مل گئے۔ تو قرآن کی اس آیت سے اور نص قطعی سے یہ ثابت ہوا جہاں اللہ والے رہتے ہیں، جہاں اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں، جہاں اللہ والے اپنی نگاہوں سے جام پلاتے ہیں وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، وہاں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل گناہوں سے مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیا کی خواہشات نفسانی سے اور گناہوں میں لت پت ہو کر یہ مردہ ہو گئے ہیں۔ ہم ان کی نگاہیں لے کے ان سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ والو تم تو اپنے رب کے قریب ہو، ہمارے مردہ دلوں کی طرف بھی نگاہ ڈالو تاکہ ہمارے مردہ دل بھی زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں اپنے مردہ دلوں کو زندہ کروانے آئے ہیں، اپنے مردہ ضمیروں کو جگوانے آئے ہیں۔ وہ نفس جو ہمیں ہر وقت گناہوں کی طرف اکساتا ہے، وہ شیطان ہمیں جو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، ہم اللہ والوں کی نگاہیں لے کے اپنے اس مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں اور اس لیے اس مقام پہ آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے خضر، یہ ان کا نام نہیں، ان کا لقب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا لقب ہے، ان کا نام تھا بلیا، ایسے ان کا نام بلیا، تو ان کا یہ لقب تھا خضر، اور خضر کا مطلب ہے سبزہ۔ خضر کا مطلب کیا ہے؟ سبزہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا نام خضر، ان کا لقب یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ جس مقام پہ وہ اللہ کی ذکر کرتے تھے، جہاں بھی وہ جاتے اللہ کا ذکر کرتے، وہاں کی جگہ اگر خشک ہو تو ان کے ذکر کی وجہ سے وہ خشکی بھی تری میں بدل جاتی ہے۔ اگر وہاں کے گھاس خشک ہوتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام وہاں دعا کرتے یا جو ہے وہاں ذکر کرتے تھے تو وہ خشکی تری میں بدل جاتی تھی۔ وہ ہریالی جو خزاں کا موسم ہوتا تو خزاں کا موسم بھی بہار میں بدل جاتا۔ ایک اور قرآن پاک کی رس سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت زکریا علیہ السلام، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس آ کے کیا ملتا ہے، یہ بھی قرآن سے دلیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے ایک بند مقام پہ، بند کمرے میں، حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں پہنچتے تو کیا دیکھتے کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ کیا ہے؟ بے موسم کے پھل وہاں پڑے ہیں۔ تو بڑے حیران ہوتے کہ کمرہ بھی بند ہے اور یہاں ان موسموں کا پھل بھی نہیں، ان پھلوں کا موسم بھی نہیں، پھر بھی یہ پھل کیسے آتے ہیں؟ تو وہاں ان جان گئے کہ یہاں یہ اللہ والی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، رب رب پکارتی ہے، اس لیے یہاں بے موسم کے پھل آ جاتے ہیں۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ جہاں اللہ بغیر موسم کے پھل دیتا ہے، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر اپنی دعا کروں تو میرا رب میری دعا قبول فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی تھی تو ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام اس مقام پہ کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس مقام پہ کھڑے ہو گئے جہاں اللہ والی اللہ اللہ کرتی تھی، وہاں کھڑے ہو کے کیا کیا؟ دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے کیا کی؟ دعا کی۔ اور دعا کیا تھی؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس مقام پہ کھڑے ہو کر کیا دعا کی؟ مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ والی کے مقام پہ کھڑے ہو کر رب سے دعا مانگی، اولاد کی، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے مقام پہ کھڑے ہو کر رب سے اپنی اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جب اللہ والے کے مقام پہ کھڑے ہو کر جہاں اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں وہاں دعا کی جائے تو اللہ دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ وہاں دعا فوراً قبول فرماتا ہے اور ساتھ خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اے زکریا تجھے خوشخبری ہو، ہم تجھے یحییٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور مصدقا بکلمات اللہ، اور اس وقت جو ہے اللہ کا نبی بن کے آئے گا۔ تو اللہ نے اس خوشخبری کو انہیں عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا اللہ والے جہاں اللہ اللہ کرتے ہیں وہاں آ کر جو عاجز اور جو حاجت مند آ کر دعا کرتا ہے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم اس لیے آتے ہیں اللہ والوں کے پاس، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں تو بندے کو بندہ نواز بنا دیتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں تو بگڑی بنا دیتے ہیں۔ کوئی اگر غمگین آتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو دلوں میں خوشی لے کے جاتا ہے۔ کوئی دشمن کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم اپنے آقا کا ذکر کر کے اپنے آپ کو عبادت میں شامل کرتے ہیں اور اللہ والوں کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کو مٹواتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار بابا جی صحبت اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نام سے ہمارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں کہ اللہ اس نام کے صدقے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اولیاء کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ پھر ان پیاروں کا ذکر کریں، ان کی صحبت میں آئیں۔ تو میں بھی اتنے دور سے چل کے ان سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں اور یہی عرض کروں گا کہ مجھ عاجز کے لیے بھی دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں تاکہ ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نگاہیں ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جزاک اللہ ددی محترم ملما احمد حسن کریمی صاحب ددی په بیان باندې تاسو ورسېږئ۔